یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 210 اور حدیث نمبر 7، اور خوش قسمتی سے اس کے اوپر بھی 7 کی نشان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح سند ہے اور انتہائی حوصلہ افزا جو ہے نا وہ روایت ہے۔ روایت یہ ہے کہ عن حماد عن ابی عبداللہ انہو سأل، امام جعفر صادق علیہ السلام سے حل الملائکۃ اکثر ام بنو آدم۔ اچھا، ایک تو بہت ساری روایات میں من جملہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے مکمل خطبہ ہے ملائکہ کے بارے میں، ان کے کاموں کے، ان کی مصروفیات، ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں، یعنی ایک نے کئی امیر المومنین کے خطبے ہیں۔ ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ آبادی فرشتوں کی ہے۔ ابھی یہ دیکھیں نا، ابھی ہم تسلی سے کہہ سکتے ہیں، امام جعفر صادق نے فرمایا، پوچھا گیا کہ حل الملائکۃ اکثر ام بنو آدم، یہ آدم کی اولاد جو ہے وہ زیادہ ہے، ان کی آبادی زیادہ ہے یا فرشتوں کی؟ تو فرمایا فقال والذی نفسی بیدہ، والذی بنفسی بیدہ کا مطلب ہوتا ہے وہ قسم اس خدا کی جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ جان ہے۔ لملائکۃ اللہ فی السماوات اکثر من عدد التراب فی الارض، یعنی صرف آسمان میں جو فرشتے ہیں وہ زمین میں مٹی کے ذرات سے زیادہ ہیں۔ یعنی تصور نہیں کر سکتا بندہ نا، ڈیٹیل میں جا نہیں سکتا، لیکن آنکھیں بند کر کے ماننا پڑتا ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ پھر ہو سکتا ہے کئی مسئلاتیں ہو سکتی ہے نا قسم کھانے کی، قسم بھی کھاتے ہیں، قسم اس خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ لملائکۃ اللہ فی السماوات اکثر من عدد التراب فی الارض، عدد التراب کا مطلب کیا ہے؟ مٹی کے تعداد سے مراد ذرات ہی مراد ہے نا، ورنہ یہ مراد تو یہ تو نہیں ہے نا یہ مجموعی طور پر اسلام آباد کی مٹی، پنڈی کی مٹی، اس طرح تو نہیں ہے۔ عدد التراب اس کے برابر ہے۔ ولا فی السماء موضع قدم الا وفیہا ملک یسبحہ ویقدسہ۔ اچھا جی، وما فی السماء موضع قدم، اچھا یعنی آسمان میں کوئی ہر اس جگہ جہاں پر قدم قدم پہ کہے نا جی، قدم قدم پہ فرشتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ یسبحہ ویقدسہ، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں فرشتے اور اس کے تقدیس کرتے ہیں۔ ولا فی الارض شجرۃ ولا مدر الا وفیہا ملک، اچھا اور زمین کے اوپر ہر درخت کے اوپر، ہر یا درخت کے اوپر لکھا ہوا ہے، اب درخت کے پتا یہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ ولا فی الارض من شجرۃ ولا مدر، درخت کے یعنی زمین پر موجود ہر درخت کے اوپر اور ہر مدر حجر، مدر حجر پتھر کو کہتے ہیں، مدر ڈھیلے کو کہتے ہیں، میم دال رے مدر، الا وفیہا ملک، اس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ ہے، موکل بہا، جو ادھر موکل ہے، جس کی ادھر ڈیوٹی لگی، موکل یعنی اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اس کو ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یات اللہ کل یوم بعملہا، یا اور وہ روزانہ جو ہے نا یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ اپنی وہ رپورٹ جو ہے نا وہ پیش کرتا ہے۔ واللہ اعلم بہا، اور اللہ ان کی تعداد کو جو ہے نا وہ بہتر سمجھتا ہے۔ اچھا، وما منہم احد
الا ويتقرب كل يوم الى الله بولایتنا اہل البیت، اور ان میں سے ہر فرشتے ہم اہل بیت کی ولایت کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ہر فرشتہ ہم اہل بیت کی ولایت کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرتا ہے، یہ ایک کام۔ دوسرا کام اس کا کیا ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُ لِمُحِبِّينَ، اور دنیا میں جہاں بھی ہمارے محب ہیں ان کے لیے یہ بے شمار فرشتے اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، کم از کم وہ حقیقی معنی میں اگر شیعہ نہیں ہے تو محب ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوتاہیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات گناہ کبیرہ بھی سرزد ہوتا ہے، صغیرہ بھی سرزد ہوتا ہے، واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی بھی ہوتی ہے، لیکن محب یعنی پیور محب ہے۔ پیور محب کا میرا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے دشمنوں سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ وہ آدمی جو اہل بیت کے دشمن کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہو اور کہتا ہے میں اہل بیت سے محب ہوں، وہ غلط کہتا ہے، وہ جھوٹ کہتا ہے۔ اور چنانچہ امام حسن مجتبی علیہ السلام جن کو اللہ نے بنایا ہے، چلے گئے۔ اچھا وہ کون؟ یہ چلے گئے۔ اچھا تو وہ شیعوں کے جو ہے نا وہ کہاں شیعہ ہوں تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا خصوصیات تم میں ہیں جیسے شیعوں کو بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک دن پورا امام محمد تقی میرے خیال میں نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، سچ بولتا ہو، فلاں 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 فلاں، یہ کام جو کرے گا کہا جائے گا کہ یہ شیعہ ہے اور یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہوگی۔ یہ روایت اس میں آپ کو سنا چکا ہوں نا۔ تو فرمائے یہ کام کرتے ہو جو معصومین نے صفات یا خصوصیت بھائی کہا کہ ملا یہ نہیں، فرمایا پھر جو ہے نا یہ ایک ایسے مقام کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو گناہگار نہ بناؤ جس مقام کا تو اہل نہیں ہے۔ یہ کہو کہ ہم آپ کے محب ہیں، فإنک علی خیر، انجام تیرا جو ہے نا وہ بخیر ہوگا۔ یہ محب ہونا بھی بہت بڑا اعزاز ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وَيَسْتَغْفِرُ لِمُحِبِّينَ ہے، لِمُحِبِّينَ ہم اہل بیت کے محبین سے کے لیے وہ فرشتے طلب مغفرت کرتے ہیں، وہ آسمان میں یہ زمین میں فرشتے، اور وَيَلْعَنُ أَعْدَاءَنَا، اور دوسرا ان کا کام ہے ڈیوٹی، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے دشمن ہیں ان پر لعنت بھی بھیجتے ہیں، ان کا ایک کام یہ بھی ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ بھئی اہل بیت کا کوئی دشمن ہے، وہ اہل بیت کا دشمن ہے، وہ امیر المومنین کو شہید کرنے والا کیا وہ علی کا جو ہے نا وہ دوست ہو سکتا ہے، محب ہو سکتا ہے؟ امام حسین کو شہید کرنے والا شہید کر کے جو ہے نا سر مبارک کو سامنے رکھ کے، یہ تو سب نے لکھا ہے نا، شیعہ نے بھی لکھا ہے، سنی نے بھی لکھا ہے، چھڑی لے کے لب و دندان پر جو ہے نا وہ گستاخی کرتا تھا۔ وہ جو ہے نا وہ اس کے امیر المومنین اس کے لیے کتاب ہے یزید امیر المومنین کے نام سے جی۔ اچھا امام حسن مجتبی کو جس نے شہید کیا، ظاہر یہ سارے دشمن ہی تو تھے، تو یلعن اعداءنا ویسأل اللہ تعالی ان یرسل علیہ العذاب ارسالا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ خدایا ان دشمنان اہل بیت پر اپنا سخت ترین عذاب نازل فرما۔ اللہ تعالی ہمیں وہ مجھے یہ شعر جب بھی حب علی کی بات ہوتی ہے اس سے شاعر کا شعر یاد آتا ہے، لا عذب اللہ امی اذ شربت، خدا میری مادر گرامی کو والدہ کو آتش جہنم سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے عذاب سے، کہ جس نے اپنے دودھ میں علی کی محبت کو گھول کے مجھے پلا دیا ہے۔ وَكَانَ لِي وَالِدٌ يَحْوِي أَبَا حَسَنِ، اور الحمدللہ میرا باپ بھی وہ بھی محب علی تھا۔ فَكُنْتُ مِنْ ذی عورت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ذا وہ مرد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، میں اپنے اس محب علی ماں اور اس محب علی باپ کی وجہ سے الحمدللہ میرا دل بھی علی کی محبت سے سرشار ہے۔
خدایا ہم سب کو تا حیات اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی ولایت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔